अस्सलाम वालेकुम जी। इस मौजू के ऊपर मैं पहले एक व्लॉग कर चुका था, लेकिन फिर मुझे वो व्लॉग जो था वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बाज़ औक़ात इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ढूंढती ढूंढती आप तक आती है। तो फिर आप सोचते हैं यार कोई बात नहीं, मेरी जो 10 मिनट की मेहनत है मैं उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। आज बड़ा अहम है और हो सकता है आपको एक शौक़ भी लगे, क्योंकि आप और मैं एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा कैंपेन के विक्टिम हैं। हम ऐसी रियलिटीज़ के अंदर ऐसी हक़ाइक़ के ऊपर यकीन कर चुके हैं, एक वजह से या दूसरी वजह से, जिसके नतीजे के अंदर हम असल जो हक़ाइक़ हैं ऐसी वर्चुअल रियलिटीज़ के ऊपर यकीन कर चुके हैं जिनका फैक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे जो हैं वो सराबों के हम मुसाफिर हैं कि हमें हकीकत के नखलस्तान जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते। ये जो है ये कहाँ से शुरू होता है? मैंने आपको पहले भी ये अपने एक व्लॉग के अंदर एक बात अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो हैं उनकी एक अब कम्युनिकेशन होती है, स्ट्रेटजी होती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ भी होती है, प्रेसिडेंसी के साथ भी होती है, लेकिन उस कम्युनिकेशन को ऑनर किया जाता है और उसको सीक्रेट रखा जाता है, उसको कभी ज़ाहिर नहीं किया जाता या उसकी बड़ी हिफाजत की जाती है। लेकिन दौरे इमरानू के अंदर, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के दौर के अंदर GHQ से जो भी रिक्वेस्ट आई है वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर शेयर हुई है और उसके ऊपर कुत्या ज़रूर हुई है। हम पाक फ़ौज के सियासी किरदार के हमेशा से नाक़द हैं और रहेंगे, और हम ये चाहेंगे कि वो आइनी हदूद के अंदर रह के अपना जो आइनी किरदार है इस रियासत के अंदर अदा करते रहें। लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर तबर्रा हो हर चौक गली मोहल्ले के अंदर, जिस तरह के ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ। और अब इमरान खान तो खैर अब इमामत फरमा रहे हैं ना उसकी, उस तबके की, उस ग्रोह की, उस ग्रुप की जो नया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना है, और उनका ख्याल है कि हमने ये जो 70 साल से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं इनसे हमने आके बयानिया छीन लिया है और इसी वजह से हम ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे हैं। तो पहले नवाज शरीफ भी ज़िमनी इलेक्शन जीत रहा सी। अच्छा जी, तो वो क्या होता था कि वो जो भी कम्युनिकेशन आती थी, भले वो अपना जवानों की और छोटे अफसरों की तनख्वाहों में इजाफे की बात होती थी, भले वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात थी, और भी बहुत सारी बातें थी, वो उनको पब्लिक कर दिया जाता था। आप जब उन आईडीज़ के बैकग्राउंड में जाते थे तो आपको पता चलता था कि उन आईडीज़ को PTI के बड़े बड़े स्टॉलवर्ट और सदीक जान ने फॉलो किया हुआ है, और वो आईडीज़ जो होती थी उनके ज़रिए फिर प्रोपेगेंडा किया जाता था और उसको कर दिया जाता था। हम जैसे भी बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब मैं नहीं, मैं बहरहाल, लेकिन जो अपने आप का एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोस्चर बरकरार रखते हैं, वो भी उसके ऊपर जनाब तबर्राबाजी शुरू कर लेते थे। तो ये क्या था, इसको ज़रा आपने जहन में रखना है। अब आप आ जाइए, कोरोना आता है, और कोरोना जो है उसके दौरान एक जो है वो एक चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसका नाम था साकिब निसार, और साकिब निसार जो है वो मतलब कि बोल न्यूज़ के जो मुलाजमीन निकाले गए थे उनकी तनख्वाहें दिलवाने का वादा करके लाहौर में, कराची में जाके बिक गया था। ठीक है कि, और उन बेचारों की तनख्वाहें नहीं मिली, 4-4, 5-5, 6-6 माह की शोएब शेख मार गया तनख्वाहें, इस वजह से कि उनको बुला के दिलासा दिया था साकिब निसार ने, और कराची में जाके अपने इफ्जाना खड़ा कर लिया था, और उसके बाद उसने उन मामलात को ऐसा दुबाया, ऐसा दफन किया उन बेचारों की तनख्वाह के मामलों के। तो खैर वो जो चीफ जस्टिस उस वक्त पाकिस्तान पे साकिब निसार एक अजाब की शक्ल में नाजल हुआ था, वो ज़हनी तौर पे माजूर शख्स, उसके सामने एक केस पेश हुआ, बल्कि उसने टेक सो मोटो लिया हुआ था शायद कि कोरोना के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए। अब कोरोना के अंदर जो थी वो 3 मदात में हमारे पास पैसे आए थे। पहली मत तो ये थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता, IMF ने एक स्पेशल फ़ंड क्रिएट किया था, और उस फंड जो मतलब कि ऐसी अक़वाम जो कि गरीब हैं और उनको IMF हेल्प आउट करेगा, मदद करेगा। $2.4 बिलियन मेरे जहन के अंदर फिगर फंसा हुआ है, वो हमें IMF से मिला था। फिर वर्ल्ड बैंक ने एक फ़ंड क्रिएट किया था और तकरीबन $2 अरब जो था वो वर्ल्ड बैंक से मिला था हमें।
اچھا پھر جو دو طرفہ امداد تھی، جیسے امریکہ نے الگ پاکستان کو امداد دی، چائنا نے ویکسین کی صورت میں الگ امداد دی، کوریا نے بھی کچھ دیے، برطانیہ نے بھی کچھ دیے، یہ تیسرے مداد تھے. تو یہ 3 مداد کے پیسے آئے. اب اس کے اندر ان سب کو مینج کرنا تھا نا حکومت نے. تو حکومت نے بتایا کہ کوئی تقریباً 1250 ارب روپیہ اگر اس کو کنورٹ کریں، ٹرانسفر کریں پاک روپی کے اندر، تو 1250 ارب روپیہ آیا. حکومت نے یہ 1250 ارب روپے کا ایک پیکج دیا. اس پیکج کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی زراعت کو بھی سپورٹ کریں گے، ہم اپنی انڈسٹری کو بھی سپورٹ کریں گے، اور ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو برابر کر لیں گے. حالانکہ یہ پیسہ جو آیا تھا یہ ہسپتالوں کے لیے آیا تھا، دوائیوں کے لیے آیا تھا، یہ وہ جو مشینیں کرونا کے دوران استعمال ہوتی تھیں ان کے لیے آیا تھا، جو اس نے ڈبو نے بنا لی تھیں پاکستان کے اندر اور کہا تھا کہ ہم تو ایکسپورٹ کرنے بھی جائیں گے. وہ والی مشینیں، وہ جو سانس والے مسائل کو کرونا کے دوران جو حل کرتی تھیں، ان مشینوں کو وہ خریدنی تھی ہم نے، نئے ہاسپٹلز بنانے تھے. ہمارے ہاں چونکہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تشریف رکھتی تھی جس کا خیال تھا کہ اگر یہ ہم کوئی چیز تعمیر کرنے کی طرف چلا جائے تو وہاں پہ تو پھر فزیکلی پیسے لگانے پڑیں گے. یہ کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہیں ہاربا پڑا ہوا ہے، ازلی ہاربا ہے اس شخص کو جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. تو انہوں نے کھانے کے لیے اپنے ساتھ میں پھر سارے اپنے جو سپانسرز تھے ان کو اکٹھا کیا نا. مطلب انڈسٹری کو قرضہ ملا نا پھر 3% کے اوپر، کہ آپ کا جو بھی سال کی سیلریاں ہیں آپ ملازم نہ نکالیں اور اس کا ہمیں وہ بتائیں، وہ جو سیلری روسٹر جو ہوتا ہے تو وہ سارا اس کے برابر قرضہ ہم نے سے 3% پہ لے لیں. لوگوں نے قرضہ بھی لیا حکومت سے 3% کے اوپر، ملازمین بھی نکال دیے، جس کے نتیجے میں ہماری پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو گئی اور بے روزگاری کی شرح اچھل کے چھت کو بچی. یہ ہوا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے افزانے کے اندر پھر شوکت خانم کی خدمت کرنی تھی. یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک شخص کو توپ کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. وہ NCOC کے سربراہ ہوتے تھے جنرل افضل صاحب. اب جنرل افضل صاحب جو ہیں وہ چونکہ میرا مطلب ہے کہ وہ زیادہ تر کام بیٹھ کے کرتے تھے، تو میرے طرح انہوں نے بھی ٹیڈ وڈا سی لو جناب. اس کے بعد جتنے اینٹی آرمی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے وہ، اور PTI کا سوشل میڈیا جو کہ اس وقت 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ میں تے مایا انج مل گئے جو میں ٹچ بٹنا دی جوڑی. یعنی آپ دیکھیں یار اس بندے پہ کیا گزری ہوگی کہ ادھر سے پہلے اس کے اوپر تبرہ فرمایا غلط، اس نے کیا نام ہے اس کا، ثاقب نثار نے، اور ثاقب نثار کے تبرے کے بعد پھر اس کو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ جو اس کے اپنے محکمے سے آپریٹ ہو رہی تھی انہوں نے اٹھا لیا کہ جناب ایک بندے دا 5 لاکھ روپیہ کھا گیا. حالانکہ ایوری باڈی نیو، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی جان حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے یہ پیسے لگا لیے. اعتراض پڑا ہوا ہے بھائی، وہ اپنا قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے وہ اعتراض پڑا ہوا ہے کہ پائے نے پیسے کتنے لائے ساجے. ظاہر ہے جب تک ان کی حکومت رہی تو وہ اعتراض تو نہیں اٹھنا تھا نا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے نا جی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ہیڈ کرتا ہے یا اپوزیشن کا کوئی بندہ. تو اتنے بیٹھے ہوئے سن، یا پہلے اپوزیشن لیڈر کو انہوں نے نہیں بننے دیا میرا خیال ہے، شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، تو رانا تنویر ورگے بیٹھے ہوئے تھے ہومیوپیتھک قسم کے لوگ. تو انہوں نے تو یہ ایشو اٹھانا نہیں تھا، تو لہذا انہوں نے بڑے بیبے بچے کی طرح نہیں اٹھایا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ جنرل صاحب کی جیب میں بیٹھا ہوا ہے تو کیوں اٹھانا ہے. تو یہ جناب پھر جنرل افضل صاحب کی جو تھی مطلب کہ قربانی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ بندہ بھی تو اس بات کے انتظار میں بیٹھا ہی ہوتا ہے کہ یار میرا مطلب ہے کہ اس کے کبھی تو حقائق باہر نکلیں گے. تو وہ ایک ان کے اوپر حملہ ہوا، کورٹ عدالت سے نے اس کو ٹریگر کیا. اس کے بعد ان کے اپنے محکمے نے ان کی کردار کشی کی، اس کو اٹھا کے PTI نے ملٹیپلائی کیا، اور پھر اس کے اوپر جو اس وقت فوج کے سیاسی کردار کے باعث بہت سارے لوگ فوج کے اوپر تبرہ فرما رہے تھے، انہوں نے سافٹ ٹارگٹ دیکھ کے ڈس 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 فائرنگ شروع کر دی. پھر اس لیول پہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ پرے ہٹے ذرا، میں نے اس کی جگہ پہ پروموٹ ہونا ہے، یا اس کو اگر اس پروجیکٹ کا ہیڈ بنا دیا تو یہ تو یہیں پہ بیٹھا رہے گا، اس کو تو کانٹریکٹ مل جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد. تو ذرا پرے ہوئے تو پھر وہ بھی سازشیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. بہرحال ایسے ہی مجھے جنرل صاحب یاد آ گئے، بڑے دن ہو گئے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا.
تو میں نے کہا کہ چلیے اسی بہانے ہی وہ رابطہ بھی کر لیں گے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہم ان کی کسی لسٹ میں سے ڈیلیٹ ہو چکے ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو کے ایک سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. تو ان کے بھی مجھے لگتا ہے، میری چھٹی حص کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو یہ سچ بھی تو نکلنا ہے نا باہر. عمران احمد خان نیازی صاحب نے کرونا کے لیے آنے والے پیسے سے کیسے ہاتھ رنگے اور کیسے اپنے ارد گرد لوگوں کو ہڈیاں ڈالیں، یہ حقیقت بھی تو بے نقاب ہونی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور چاچو کے اندر اگر تھوڑا سا اس کے اندر حوصلہ ہوتا شہباز شریف صاحب کے اندر، تو شاید یہ حقائق اب تک سامنے آ چکے ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے سامنے آنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ 29 نومبر کے بعد یہ حقائق بھی بڑی تیزی کے ساتھ منصہ شہود پہ آئیں گے، اور چاچو بھی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے وہ چیز ہو جائے گی، پتہ نا تو 28 نومبر کی ہونا جیسے وہ چیز ہو جائے گی تو اس طرح کے بہت سارے حقائق ہیں. 1100 ارب روپے کی 1250 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے بھائی جان. ٹھیک ہے، جن میں سے 250 ارب روپے کی مس اپروپریشن ہے، وہ مس ایلوکیشن ہے. جو 1350 ارب روپے کی مس ایلوکیشن ہے. مس ایلوکیشن کیا ہے کہ یہ کام جو تھا، یہ کمرہ تعمیر کرنے کے لیے پیسہ مخصوص کیا گیا تھا، اور اس سے تعمیر کر لیا گیا باتھ روم. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جناب یہ پیسے جو تھے اس کو ایلوکیٹ تو کیا گیا تھا کہ گاڑی لینی ہے، لیکن اس سے لگا لیے گئے پودے، اور پھر بعد میں کہا گیا کہ جی بارش ہوئی تھی، بارش کے اندر پودے ڈوب گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کام کے لیے وہ پیسے تھے اس کام میں نہیں لگائے گئے، اور اگر لگائے گئے تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ کبھی یہاں پہ پودے لگے تھے. میں اپنے اسی گھر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. دو باتیں ہو گئیں، مطلب دو طرح کی مس ریپرزینٹیشن. اور میرا خیال ہے 40 یا 55 ان دونوں میں سے ایک فگر ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے وہ کس کو ادا کیے گئے اور کس نے ادا کیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جن کو نوازا گیا ہے ان کو جو ہے بے نقاب ہونے کا وقت آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی پنجاب کے اندر سیٹ اپ بدلے گا یا کے پی کے اندر سوشل میڈیا ٹیم کی تنخواہیں رکیں گی، تو پھر وہ والی سپورٹ سوشل میڈیا کے اندر جہالت پھیلانے والی کام ہو جائے گی. نیا حقیقت.pk کے بعد نیا پاکستان ایک اور انہوں نے ویب سائٹ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹ کی ہے. آج کل 2 نمبریاں اور جہالتیں پھیلانے میں اس سے محتاط رہا کریں. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.